الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 اور 164 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آج یہ جو ہم دو آیات مبارکہ سمجھنے جا رہے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل کتاب یا ان کے علاوہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کو انوکھی بات سمجھ رہے ہیں، تو ان کا یہ نزول وحی کو انوکھی بات سمجھنا بالکل ہی غلط ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں، ان پر ہم مختلف طریقوں سے وحی نازل کرتے رہے ہیں تاکہ لوگ رب کائنات کے احکام کو سمجھ کر عمل پیرا ہو جائیں، اور جس کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب دیکھیے آیت مبارکہ کی طرف، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سے انبیاء کرام پر بھی وحی کی تھی۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام سے آغاز کیا، آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تمام انسانوں کے باپ ہیں، کیونکہ اس وقت کی تمام نسل انسانیت طوفان نوح میں غرق کر دی گئی تھی۔ صرف وہی لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ یہ کنعان تو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا، بقیہ 3 بیٹوں سے ہی نسل انسانی پھیلی۔ سورۃ الصافات کے دوسرے رکوع کی پہلی 8 آیات 75 تا 82 میں اسی عنوان کی طرف اشارہ کیا گیا، اور فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ وہ یہ کہ وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ اچھا، رسول وہ ہوتا ہے جس کو کوئی شریعت عطا کی جاتی ہے، جبکہ آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ بہرحال نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے شرک کے ارتکاب کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا تھا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 میں ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تو تمہارا کوئی معبود نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ انداز ہے نوح علیہ السلام کا جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 میں ذکر کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کا یہ انداز پورے قرآن میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی اور رسول نے یہی انداز اختیار کیا۔ سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 8 سے تقریباً 11-12 رکوعات میں حضرت نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد کے انبیاء کا تذکرہ موجود ہے۔ ان سب نے یہی انداز اختیار کیا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ انداز آدم علیہ السلام کا پورے قرآن میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنے کی وجہ سے انہی کی امت کو سب سے پہلے عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معجزاتی طور پر طویل عمر عطا کی گئی تھی۔ قرآن نے اس معجزے کو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 میں ذکر کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 1000 برس میں صرف 50 برس کم ٹھہرے رہے۔ یہاں 950 سال بھی تو کہا جا سکتا تھا، چونکہ 100 کے بعد اگلا بڑا فیگر 1000 ہے، اس لیے اس بڑے ہندسے کی طرف توجہ دلوائی گئی اور اس طویل عمر کو معجزہ ہونا ظاہر کیا گیا۔ اور صاحب مظہری نے لکھا کہ اتنی لمبی عمر کے باوجود آپ کا کوئی دانت نہیں گرا، کوئی بال سفید نہیں ہوا، جسمانی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی، ورنہ اللہ کا تو دنیا میں یہ قانون ہے کہ جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 میں مذکور ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کو پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں، یعنی بڑھاپے میں تمام طاقتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے بچپن سے جوانی کی طرف جاتا ہے تو طاقتیں بڑھتی ہیں، تو پھر اللہ پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں، جوانی سے جب بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو تمام طاقتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس قانون کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کا نہ تو کوئی دانت گرا، نہ کوئی بال سفید ہوا، نہ جسمانی طاقت میں کوئی کمی آئی، تو معجزہ ہی ہوا نا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی عمر تک اپنی قوم کی ایذا رسانی پر صبر کیا، تو اس ایذا رسانی پر صبر کرنے کے بعد پھر انہی کی وہ قوم تھی کہ جن کے اوپر سب سے پہلے عذاب آیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی تھی، اور ان نبیوں پر بھی وحی کی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب کی طرف، یعنی اولاد یعقوب میں سے جن کو نبوت کا منصب عطا کیا تھا ان پر بھی وحی بھیجی تھی۔ وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور اسی طرح عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر بھی وحی کی تھی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ یہ اللہ کی کتاب زبور اللہ کی حمد و ثنا اور بزرگی کے ترانوں پر مشتمل تھی۔ پھر داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز بھی عطا کی گئی تھی۔ وہ جب کسی کھلے میدان میں زبور کی تلاوت کرتے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، چوپائے، پرندے، پہاڑ بھی اس تلاوت سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہاری قرات سن رہا تھا، تم کو تو داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر دیا گیا۔ آج کل بھی جو قاری بہت خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں تو لحن داؤدی عطا کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ آگے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ہم نے وہ بھیجے جن کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پہلے کر دیا، اور کچھ وہ رسول بھیجے جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ان سب کے نام اور واقعات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد تو لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنا ہے، تو قرآن نے جن نبیوں کا ذکر کیا اور ان کی زندگی کے چیدہ اور اہم واقعات بیان کیے ہیں ان سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام کے بنیادی مقاصد تو ایک ہی تھے نا، کہ وہ خالق و مالک و مدبر و منتظم کائنات اللہ رب ذوالجلال کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، سمجھانا، عمل کر کے دکھانا، یہی تو مقصد تھا، اور اگر قوت حاصل ہو جائے تو نافذ کر کے دکھانا۔ اب ذرا آئیے مسند احمد کی 2 روایات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے انبیاء اور رسل
اور اصحاب بدر اور اصحاب طالوت کی تعداد کا اندازہ ہو جائے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 124,000 1,24,000 کم و بیش، اور پھر فرمایا الرسل من ذالک 315 جمعا غفیرا، اور ان میں سے 315 افراد کی بڑی جماعت رسولوں کے منصب پر فائز تھی۔ اور مسند احمد ہی کی دوسری روایت ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نتحدث، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان عدت اصحاب رسول اللہ کانوا یوم بدر علی عدت اصحاب طالوت یوم جالوت، کہ یوم بدر میں اصحاب رسول کی تعداد بھی اتنی تھی جتنی تعداد طالوت کے ساتھیوں کی تھی۔ وہ کتنی تھی؟ 314 314 یہ جو طالوت و جالوت کا تفصیلی واقعہ ہم سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے کے آخری 2 رکوعات میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آیت کی طرف واپس آئیے کہ کچھ رسولوں کا تذکرہ ہم نے آپ سے کر دیا اور کچھ کا تذکرہ نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یقیناً کلام کیا تھا۔ تو ان 2 آیات میں انبیاء کرام کے سلسلے کا ذکر کر کے اور ان پر وحی کے نزول کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کر دی تھی اور اپنا نبی بنایا تھا اور قرآن حکیم عطا کر دیا تھا۔ تو اب قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کی جائے گی، انہی کو فالو کیا جائے گا، کسی اور کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو پوری طرح تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔